آقا نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا آقا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، یہ وہ مولوی ہیں جو لوگوں کو تقریر کرتے تھے اپنا جذبہ دکھانے کے لیے، اپنی واہ بنانے کے لیے جیسی مخلوق ہوتی ویسا ترنم لگا لیتے، شعر و شاعری کر لیتے، اپنی مشہوری کے لیے سب کچھ کرتے تھے لیکن دین کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ جو بھی کرتے تھے اپنی ذات کی واہ بنانے کے لیے کرتے تھے، اور جو تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں کو پیغام دیتے تھے، اس پہ خود بھی عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آقا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ واعظ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے لوگوں کو تو پیغام دیا لیکن دین پہ خود عمل نہیں کیا، اور دین اگر پھیلایا بھی، دین کا کام بھی کیا تو صرف دکھلاوے کے لیے کیا کہ لوگ میری واہ کریں، لوگ میرے نعرے لگائیں، لوگ میرا استقبال کریں۔ اس نیت کے ساتھ یہ دین پھیلانے کے لیے جاتے تھے، اور آج قیامت کے دن ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بلکہ یہ دکھلاوے کے لیے جو کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آقا ان کی اسی طرح قیامت تک سزا جو ہے وہ جاری رہے گی، ان کے ہونٹ اور زبان کاٹے جاتے رہیں گے۔ تو گرامی حضرات یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک اور گروہ کو دیکھا کہ جن کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور فرشتے پتھر سے ان کے سروں کو کچل رہے ہیں، اور پتھر دور جا کے گرتے ہیں اور پھر وہ سر سلامت ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے پتھر لے کے آتے ہیں، دوبارہ اس ان کے سروں پہ مارتے ہیں، پھر دوبارہ کچل دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بار بار عمل جو ہے وہ جاری تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جب اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ اپنی چارپائیوں پہ لیٹے رہتے تھے، یہ آرام کرتے رہتے تھے، یہ نماز کے لیے تیاری نہیں کرتے تھے، نماز کے وقت کو گزار دیتے، نماز کو ضائع کر دیتے اور نماز کے قریب نہ جاتے تھے، نماز نہ پڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی آقا قیامت تک ان کے سروں کو اسی طرح کچلا جاتا رہے گا۔ تو گرامی حضرات یہ نماز ہمارے لیے فرض عین ہے۔ ہمیں محفل میں آنے کا فائدہ تب ہے، ذکر میں بیٹھنے کا فائدہ تب ہے، ذکر کرنے کا فائدہ تب ہے، اور یہ کاملین سے نسبت قائم کرنے کا فائدہ تب ہے کہ ہم پکے سچے نمازی بن جائیں، ہم اللہ کے سچے بندے بن جائیں، رسول اللہ کے سچے غلام بن جائیں، ہمیں اللہ کریم مومن کا درجہ عطا فرما دے۔ تو گرامی حضرات جب اذان ہو تو پھر ہم جہاں بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، ہم نماز کی تیاری کریں اور نماز پڑھ کر پھر اپنا کام جاری و ساری رکھیں۔ تو گرامی حضرات پھر اللہ اس دنیا کو بھی بہتر فرمائے گا، اگلی جہان کو بھی اللہ کریم بہتر فرمائے گا، قبر اور حشر کا میدان جو ہے یہ اللہ کریم ہمارے لیے بہتر فرما دے گا اگر ہم یہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رضا، اس کے محبوب کی رضا کے لیے گزارے، اور جو بھی کام کریں کسی کو اچھا مشورہ بھی دے اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، کسی کو اچھا راستہ بتائے اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو۔ تو گرامی حضرات یہی سبق، یہی پیغام آستانہ عالیہ مولی شریف سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور پیر طریقت رہبر شیعت حضرت پیر صوفی محمد اشرف صاحب مدظ اللہ علیہ آپ یہی پیغام لے کر کریا کریا شہر بہ شہر، نگر نگر، ملک ملک جو ہے وہ گھوم رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کا پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عبادتیں بھی کریں، سخاوتیں بھی کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جتنے آئے ہیں اللہ سب کی دنیا اور سب کا دین اور آخرت اللہ کریم سب کی بہتر فرمائے۔ سارے دوست ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میرے فرما دیں۔